گلگت میں انویسٹرز ہیں، لوگوں کے پاس پیسے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، بٹ یہ کہ ٹیکنالوجی بیسڈ بزنس میں انویسٹ کرنے کا مطلب وہ اویئرنیس نہیں تھا. ٹیکنالوجی ہمارا فیوچر ہے، اور اب ٹیکنالوجی جو ہے ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹارٹ اپس مطلب ود ان ویری شارٹ اسپین آف ٹائم جو ہے بہت زیادہ گرو کرتے ہیں، اور ویلیویشن بہت زیادہ بڑھتی ہیں. وداؤٹ کنسسٹنسی کچھ نہیں ہوتا ہے. ایون ہم نے 3 سال جو ہے کانسٹنٹلی ہم نے محنت کی اور انویسٹمنٹ ریز کی، اور جو ہے گروتھ کی طرف ابھی جا رہے ہیں. ویلکم ناظرین، میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جستجو. ناظرین، ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسے مہمانوں سے کروائیں جنہوں نے زندگی میں ایسا کچھ کیا ہے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کچھ کر دکھایا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے ارننگ کا، خوشی کا ایک ذریعہ خود کو بنایا ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی خاتون موجود ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان میں اور دوسرے علاقوں میں ٹورزم انڈسٹری کو لے کے ایک نئی انوویشن لے کے آئیں، اور ٹورزم انڈسٹری میں انہوں نے ایک بہت بڑا چینج جو ہے وہ لے کے آئی گلگت بلتستان اور مختلف علاقوں میں. انہوں نے ایک کمپنی بنائی چکر.com، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں چکر.com کے بارے میں بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہے. مس عزت بی بی، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں. تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. چکر.com کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں گی. اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، کہاں سے آپ نے پڑھا، پھر یہ چکر تک کا چکر کیسے آپ نے پورا کاٹ لیا؟ سو بیسکلی میرا تعلق ہنزا سے ہے، اور میں نے اسکولنگ الامین ماڈل اسکول گلمت سے کیا ہے. اس کے بعد میں گلگت آئی، اینڈ دین میں نے KIU میں گریجویشن کی فزکس ڈپارٹمنٹ میں. اور چونکہ فزکس میں ہم کچھ زیادہ انوویشن پڑھتے ہیں، تو وہاں سے مجھے ریسرچ اینڈ انوویشن میں کچھ زیادہ انٹرسٹ تھا. دین میں واپس ہنزا چلی گئی تھی، اور وہاں پہ میں نے جاب سٹارٹ کی، اور 2 سال جاب کر کے مجھے جاب کرنے میں وہ مزہ نہیں آیا. سو آئی کوئٹ مائی جاب، اور چکر.com سٹارٹ کیا ہم نے. چکر.com کا تھوڑا سا بتائیں ہمیں، یہ آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا، چکر.com ہے کیا، یہ کانسیپٹ کہاں سے بلڈ ہوا، اور آج جس سٹیج پہ چکر ہے اس سٹیج تک آپ کیسے آئیں؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں واٹ چکر بیسیکلی از، اور اس کا آئیڈیا کہاں سے آپ کو آیا؟ ایکچولی میں ہنزا سے ہوں، تو وہاں پہ ٹورزم جو ہے 2017 کے بعد کافی بوم کیا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ٹورسٹ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، اور ٹورسٹ جو ہے راتیں اپنے گاڑیوں میں ہی گزارتے تھے. سو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے گھروں میں ٹورسٹ کو ہوسٹ کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ لوکلز کو مطلب ایک انکم جنریشن کا ایک ذریعہ ملے گا. تو چکر.com ایکچولی ایک ایپ ہے جس کے تھرو آپ اپنے خالی کمرے یا خالی گھر کو ٹورسٹ کو رینٹ آؤٹ کر سکتے شارٹ ٹرم کے لیے. تو جیسے ہوٹلوں میں ٹورسٹ آ کے چیک ان کرتے ہیں، پے کرتے ہیں، دین چیک آؤٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے گھر میں بھی ٹورسٹ آ کے چیک ان کر کے آپ کو پے کر سکتے ہیں. تو بیسک آئیڈیا یہ ہے. اور ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہنزا سے، اور گلگت میں ہمارا آفس تھا. اینڈ دین ہم ایبٹ آباد ہم گئے، اور وہاں پہ ہم نے ایکسپینشن کی، اور ناؤ وی آر ان اسلام آباد. گریٹ، زبردست. آپ نے بہت مرتبہ بہت جگہوں پہ اس کانسیپٹ کو پچ کیا، Yeah, that's true. لیکن کامیابی نہیں ملی. Yeah. اب جب کامیابی ملی ہے تو ایسی ملی ہے کہ بہت زبردست ملی ہے. یہ چیلنجز کیا تھیں، ناکامیاں کیسے ہوئیں، پھر سکسیس کی طرف آپ کا جو سفر ہوا، اب سکسیس کے بعد جو آپ چکر چل رہا ہے، اس چکر کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیں.
ایکچولی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اوبیسلی اپنے انویسٹمنٹ ہم نے کی تھی, کیپٹل لگایا تھا, تو گلگت میں تب جو ہے 2018 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. گلگت میں انکیوبیشن سینٹر نہیں تھا تب, اور ہمارے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ ہم جائیں وہاں پہ بزنسز کو گروتھ کیسے ہوتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں یا ہمیں ٹریننگ ملے, وہ نہیں تھا. تو دوسرا یہ کہ ایک ٹیکنالوجی بیسڈ بزنس کو گلگت سے رن کرنا یہ بہت چیلنجنگ ہے, کیونکہ جب ہم ابھی پھر بھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بہتر ہے, لیکن جب ہم ادھر سے رن کر رہے تھے تو انرجی کرائسس, لائٹ نہیں ہوتی تھی, اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. تو یہ چیلنجز تھے. اس کے علاوہ یہ کہ انویسٹرز نہیں تھے, کیونکہ گلگت میں انویسٹرز ہیں, لوگوں کے پاس پیسے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, بٹ یہ کہ ٹیکنالوجی بیسڈ بزنس میں انویسٹ کرنے کا مطلب وہ اویئرنیس نہیں تھا. تو ہمیں انویسٹر یہاں پہ نہیں ملے. دین ہم گئے ایبٹ آباد میں KPIT بورڈ کا ایک بہترین پروگرام ہے درشل کے نام سے, جو ٹیک ویلی کے کولیبریشن میں وہ لوگ چلاتے ہیں. تو 6 months کی انکوبیشن کے بعد پھر ہم نے لٹرلی ہم نے 38 انویسٹرز کو پچ کیے اکراس پاکستان. ہم نے ٹریول کیے, کراچی گئے, لاہور گئے, اسلام آباد گئے, بٹ یہ کہ انویسٹر نے انویسٹمنٹ نہیں کی. آئی ڈونٹ نو گلگت بلتستان میں تب ہم جسٹ گلگت میں ہی آپریٹ کر رہے تھے, اور کنیکٹیوٹی اور یہی چیلنجز ہے, اس لیے انویسٹرز نے انویسٹ نہیں کی. دین ہم نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کیا اکراس KP, اور اس کے بعد پھر جا کے 39 ہم بالکل کوئٹ کرنا چاہ رہے تھے, بٹ یہ کہ ہم نے سوچا کہ لاسٹ انویسٹر کو بھی ہم پچ کر لیتے ہیں, اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کینیڈا جائیں اور اگین اسی آئیڈیا کو لے کے ہم جو ہے اسٹارٹ کر لیں. پھر 39 انویسٹر نے پھر ہمیں ایگری کی, MFCs کے جو CEO صاحب ہیں, تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی بزنس میں. جی بہت زبردست. اور آپ کو ماشاءاللہ کافی بڑی انویسٹمنٹ ملی ہے, یا 50 ملین کی انویسٹمنٹ ہم نے ریز کی, اور گلگت بلتستان سے فرسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹارٹ اپ ہے جنہوں نے مطلب انویسٹمنٹ ریز کی. جی انویسٹمنٹ لے لی, اور اتنا زیادہ بڑی انویسٹمنٹ آپ نے لی. بہت زبردست. آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ایک تو ابھی انکوبیشن سینٹر بنا ہے KIU میں, ایک تو ایسے پلیٹ فارمز کی کمی ہے, دوسرا ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, انٹرنیٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. چلو یہ تو ٹیکنیکل ہے, لیکن آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ایٹیچیوڈ کا, کہ گلگت بلتستان میں لوگ ٹیکنالوجی میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. پیسے ہیں, پلاٹ ہم خریدیں گے, پلازا ہم بنائیں گے کروڑوں اربوں روپے کا, لیکن ٹیکنالوجی جو پلاٹ اور پلازا سے زیادہ پیسے لے کے آ سکتا ہے, اس میں ہم انویسٹمنٹ نہیں کرتے. کیا کہنا چاہیں گی آپ بینگ اے ینگ انٹرپرینور, انویسٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ آ جائیں ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا انویسٹمنٹ کریں؟ بالکل, آف کورس میں یہی بولوں گی کہ ٹیکنالوجی ہمارا فیوچر ہے, اور اب ٹیکنالوجی جو ہے ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹارٹ اپس مطلب ود ان ویری شارٹ اسپین آف ٹائم جو ہے بہت زیادہ گرو کرتے ہیں, اور ویلیویشن بہت زیادہ بڑھتی ہیں. مطلب مجھے عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے مینٹورز بھی تھے, مطلب وہ بھی مطلب ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹارٹ اپس کو ریکمنڈ نہیں کرتے تھے انویسٹرز کو, کہ گلگت بلتستان جو ہے چیلنجنگ ہے یہ وہ. بٹ یہ کہ میں یہ بول رہی ہوں کہ اگر ہم GB سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی بیسڈ بزنس میں گرو کرنے کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے. جیسے فیس بک ہے, گوگل ہے, ابھی کوئی 10 to 11 ایئرز میں جو ہے بلین ورتھ کمپنیز ہیں. تو فیوچر ٹیکنالوجی ہے. انویسٹرز کو بھی میں یہی کہوں گی کہ جب تک ایک اسٹارٹ اپ کو انویسٹمنٹ نہیں ملتی ہے, انویسٹمنٹ از دا فیول جس کے بیس پہ وہ نیشنلی بھی گرو کرے گا اور انٹرنیشنلی بھی گرو کرے گا. تو GB میں جو ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹارٹ اپس ہیں
وہ صرف جی بی تک خود کا جو ہے لمیٹڈ نہ رکھیں, وہ جائیں اسلام آباد میں ایکسپینڈ کرے, دوسرے سٹیز میں ایکسپینڈ کرے جہاں پہ ہمارے پاس یوزر زیادہ ہیں. تو جو ہے ہمیں مطلب ہمارے پاس آئیڈیاز بہت ہی اچھے ہیں, بٹ یہ کہ ہمیں جو ہے وہ پلیٹ فارم شاید نہیں ملتا ہے, بٹ یہ کہ NIC ہے, دورشل جیسے پروگرامز ہیں جہاں پہ وہ جا کے فلورش ان کو مل سکتی ہے. بہت زبردست. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں رول آف گلگت بلتستان گورنمنٹ, اسپیسیفکلی اسٹارٹ اپس کو پش اپ کرنے میں, اسٹارٹ اپس کو انویسٹمنٹ دینے میں, ان کو اسپیس دینے میں, تاکہ ہر اسٹارٹ اپ کل کو آپ کی طرح بنے. کیا رول ہو سکتا ہے گلگت بلتستان حکومت کا؟ گلگت بلتستان حکومت کا اوبویسلی رول ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ KIU جو KIU انکیوبیشن سینٹر ہے وہ ابھی کافی سپورٹ کر رہا ہے. ایون انہوں نے مجھے بھی کافی سپورٹ کیے ہیں ایکسپوجر نیٹورکنگ میں. تو گلگت بلتستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ مطلب اسی طرح انکیوبیشن سینٹر جو گلگت میں ہے, ہمارے پاس SEO والوں کا بھی ہے, بٹ یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں, ہنزا ہے, گزر ہے, استور ہے, اسکردو ہیں, وہاں پہ بھی کیونکہ مطلب یہاں پہ ٹریول کرنے کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, تو وہاں مطلب ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے انکیوبیشن سینٹرز ہو, وہاں پہ آئیڈیاز کو لے کے لوگ جائیں اور آئیڈیاز پہ انویسٹمنٹ ہو, آئیڈیاز پہ جو ہے ڈسکشن ہو. اسی طرح ہمیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو بہتر بنانے کی نیڈ ہے. باقی یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کامیاب جوان لون بھی ہے جو ہمارے اسٹارٹ اپس لے کے مطلب اپنے بزنس میں وہ ایز اے کیپٹل انویسٹ کر سکتے ہیں. جی بہت زبردست. اب کیا سمجھتی ہیں, اگر ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھیں, ایک خاتون جاب کوئٹ کرتی ہیں, بزنس کا سوچتی ہیں, اور بزنس بھی وہ کوئی کنونشنل سٹائل یا کوئی ٹریڈیشنل بزنس نہیں سوچتی, ٹیکنالوجی میں بزنس سوچتی ہیں اور کامیاب بھی ہوتی ہیں. آپ ایک مثال ہیں وومن امپاورمنٹ کی. کہاں سے یہ امپاورمنٹ آیا, اتنا اسٹرینتھ, اتنی انرجی کہاں سے لے کے آئے آپ؟ اسٹرینتھ اور انرجی ایکچولی انوویٹیو آئیڈیاز کے بارے میں زیادہ پڑھتی تھی. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو اویئرنیس کتنا ہے, آپ کے پاس نالج کتنا ہے, اور جتنا نالج آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے بیس پہ آپ ڈیسیزن لیتے ہیں, ایون اپنی لائف کے لیے اور اپنے مطلب دوسرے ان کے لیے بھی. تو انوویشن میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی. اس کے علاوہ میری فیملی نے سپورٹ کیا, میرے بھائی نے زیادہ سپورٹ کیا کہ آپ جو ہے انوویٹیو آئیڈیا پہ مطلب آپ یو آر فری, اور انہوں نے فائنینشلی سپورٹ کیا مجھے کہ آپ کام کر لیں. تو جب تک فیملی کا سپورٹ نہ ہو شاید وہ پھر مطلب بزنس رن کرنا, اسپیشلی ٹیکنالوجی بیسڈ بزنس, تو مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر میرے جو کو فاؤنڈر ہیں عامر, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. بالکل. تو ہم دونوں ہی تھے جو کنسسٹنٹلی ہم اسی آئیڈیا کو لے کے مطلب کام کر رہے تھے, جس کی وجہ سے آج جو ہے checker.com آل اوور پاکستان ایکسپینڈ کر رہا ہے. ماشاء اللہ. بالکل میرے خیال میں انٹرنیشنلی ایک ریکگنیشن حاصل کر رہا ہے checker.com, اور انٹرنیشنلی بھی جو نا سپورٹ ہو رہا ہے. عموماً موسٹلی لوگوں کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں, پچ بھی کرتے ہیں, کسی حد تک انویسٹمنٹ مل بھی جاتی ہے, لیکن جس پوائنٹ پہ پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ پاتے. کنسسٹنسی کا کتنا بڑا کردار ہے؟ یہ سب کنسسٹنسی کا ہی تو گیم ہے, اور وداؤٹ کنسسٹنسی کچھ نہیں ہوتا ہے. ایون ہم نے 3 سال جو ہے کانسٹنٹلی ہم نے محنت کی اور انویسٹمنٹ ریز کی, اور جو ہے گروتھ کی طرف ابھی جا رہے ہیں. دوسرا ود کنسسٹنسی میں یہ بولوں گی کہ یہ ٹیم ایک بزنس کے لیے بہت ضروری ہے. وداؤٹ ٹیم آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ ون از مینٹور. جی مینٹور جیسے جب ہم مطلب بچپن سے لے کے اسکولنگ تک ہمارے پیرنٹس, ہمارے ٹیچرز ہمیں مینٹورشپ دیتے ہیں, اپنی یہ کرنا وہ کرنا ہے.
تو میرا یہ خیال ہے کہ مطلب ایک بزنس کے لیے بھی ہمارے پاس جب ایڈوائزر اور مینٹور ہوتے ہیں تو جو ہے بزنس گرو کرتا ہے. اور کیونکہ مینٹورز جو ہے ان کو ایکسپیرئنس زیادہ ہوتا ہے, تو مینٹورشپ از ریئلی امپورٹنٹ ٹو گرو دی بزنس. جی, مینٹورشپ سے ہی ایک سوال, آپ ڈیلی بلتستان کے جتنے بھی ینگ انٹرپرینورز ہیں ود آئیڈیاز اور چھوٹے سے اسٹارٹ اپس کے ساتھ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ان کو مینٹرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہیں؟ اف سم ون وانٹس ٹو کانٹیکٹ یو کسی بھی چیز کے بارے میں رائے لینے کے لیے, اسٹارٹ اپ کے بارے میں, انٹرپرینورشپ کے بارے میں, آئیڈیا کے بارے میں, آپ ان کو دے سکتی ہیں؟ یا آئی ووڈ لو ٹو, یا آف کورس, کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جابس کر کے آ کے بزنسز کو جو ہے ایڈوائزری دیتے ہیں جو خود جاب کرتے ہیں. مطلب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے آف کورس, کیونکہ اگر آپ ایک بزنس چلا رہے ہیں اور دوسرے اسٹارٹ اپ کو آپ ایڈوائزری دیتے ہیں تو اس میں سینس بنتا ہے, کیونکہ آپ نے وہ فیل کیا ہے, آپ نے وہ چیلنجز فیس کیے ہیں اور آپ اس اسٹیج سے گزرے ہیں. تو آئی ووڈ لو ٹو گیو مینٹورشپ ٹو اسٹارٹ اپس, اسپیشلی ٹیکنالوجی بیسڈ میں میرا ایکسپیرینس ہے تو میں بالکل دوں گی. آف کورس جتنے بھی ہمارے انٹرپرینورز ینگ جتنے بھی اسپائرنٹس ہیں وہ آپ کو جو دیکھ رہے ہیں آف کورس آپ کو کانٹیکٹ کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ وہ آپ کو ضرور کانٹیکٹ کریں. بالکل. چکر.com آنے والے 5 سال 10 سال کیا دیکھتے ہیں فیوچر آپ چکر.com کا؟ آنے والے 5 سال میں اوبیسلی ہم آل اوور پاکستان ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ہم ساؤتھ ایشیا میں ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, اور ہم گلوبلی جانا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ, انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ساری وشز آپ کے ساتھ ہیں. عزت, ہمارا لاسٹ سوال, بہت سارے آپ جیسے خواتین اور بوائز آئیڈیاز کے ساتھ ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں شاید رک رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہوگا کہ جیسا آپ نے خود کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ آپ نے کہا بس کوئٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سٹیج پہ بھی بہت سارے لوگ ہوں, کیا میسج دیں گے آپ ان کو؟ میسج میرا یہی ہوگا کہ اگر آپ نے یو ہیو ٹو اسٹارٹ, اگر آپ کے پاس وہ پیشن ہے, آپ کے پاس آئیڈیا ہے, تو آپ اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کریں. اس کے علاوہ اپنی ٹیم بنائیں اور اپنا ایک مینٹور ضرور رکھیں کہ جو آپ کو گائیڈنس دے ڈیلی بیس پہ. اور کنسسٹنسی بہت ضروری ہے ایک اسٹارٹ اپ, ایک بزنس کو بنانے کے لیے. تو کوئٹ نہ کریں, کیونکہ آج آپ کوئٹ کریں گے تو اوبیسلی کل کو آپ کو مطلب پچھتاوا ہی ہوگا کہ میں نے کیوں کوئٹ کیا. ٹائم لگتا ہے, سکسیس جو ہے اوور نائٹ نہیں آتا, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو کنسسٹنسی ہی ہے جو میں ریکمینڈ کروں گی اور سجیسٹ کروں گی ہمارے ینگسٹرس کو. عزت, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, آپ نے اتنے زبردست باتیں کی. آف کورس یقیناً یہ ہمارے یوتھ کے لیے, ینگسٹرس کے لیے اور ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں. آج کے اس پروگرام سے میں نے خود بہت سارے ٹیک اویز مجھے ملی ہیں. سو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. ناظرین, یہ تھی عزت. سکسیس اوور نائٹ نہیں ملتی, اس کے لیے کنسسٹنسی اور ہارڈ ورک ہمیں کرنا پڑے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. بہت شکریہ.